بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے آج 10 مئی کو کہ 4:30 بجے سے یہ طے ہو گیا ہے۔ اصل میں 7 تاریخ کو انڈیا نے حملہ کیا تھا، تو پاکستان صبر کرتا رہا۔ باقاعدہ لڑائی کا آغاز جو ہوا ہے وہ 10 مئی کو صبح فجر کے بعد ہوا ہے، جب پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے انڈیا کے جارحانہ انداز کے اوپر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ فجر سے لے کر عصر تک بھی زور تک بھی انہوں نے جنگ نہیں لڑی ہے انڈیا نے۔ جب پاکستان نے میزائلوں کی بارش ان کے اوپر کی ہے، ان کے ایئر بیسز کے اوپر دعویٰ بولا ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے ہندو کی ذہنیت یہی ہے کہ وہ طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور کمزور کو دباتا ہے، اور انتہائی مکار دشمن سے پالا پڑا ہے۔ تو یہ معاملہ اس کے اوپر دو انداز سے میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک موقع گنوا دیا ہم نے اور ایک موقع حاصل کیا ہم نے۔ دیکھیے موقع گنوایا یہ ہے کہ کشمیر سیکٹر پر پوری طرح ہماری فضائی برتری حاصل تھی، اور فضائیہ نے جو کارکردگی دکھائی ہے یہ بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت، اگر ان کے اندر یعنی وہ توحید کا جذبہ، وہ جو صحابہ کرام والا ہے، وہ ایمان عقیدہ بھی اگر آ جائے تو آپ خود سوچئے کہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان کو خالص کر لو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، مخلص مومن بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کرے گا، کمزور نہیں کرے گا، اور زیادہ تمہارے اندر ایسے جوان پیدا ہوں گے، ایسی تمہاری فوجی قوت ہوگی۔ تم یعنی اللہ کی طرف آؤ تو، اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور کفر سے توبہ کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ تم کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، تو وہ جو کسی نے کہا تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، یا بتوں سے تجھ کو امیدیں، مزاروں سے امیدیں، مورتیوں سے امیدیں، اللہ سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی یہی کافری ہے، یہی شرک ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس دلائے، ہماری قوم کو شرک و کفر کی پہچان کرائے، اور خالص دین کو کر کے ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، یعنی یہ دوسرا موقع یہ ملا ہے کہ غور و فکر کرو اور اللہ کی بات پر یقین پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ جو مشرک ہوتے ہیں خاص کر، تو یہ انڈیا کے مشرک اور یہ یہودی جو ان کی بیک کر رہے ہیں، اسرائیل اور اس کے پیچھے پھر امریکہ، یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں، تو یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو، جب انہوں نے پٹائی اپنی دیکھی ہے تب انہوں نے مذاکرات کی طرف یہ ابھی آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا 7 تاریخ سے لے کر 8، 9 اور 10 یعنی کی پہلی رات جو تھی اس تک پوری دنیا نے کوشش کی کچھ مذاکرات کرانے کی اور صلح صفائی کرنے کی۔ انڈیا کا لہجہ ہی اور تھا، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ صرف ایک ہی زبان سنتا ہے، جو پاکستان نے پھر اپنا ایکسیلیٹر دبایا ہے، ان کے اوپر حملہ کیا ہے جارحانہ۔ اٹیک از دی بیسٹ ڈیفنس، میں یہی کہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ فوراً آگے پیچھے دوڑے ہیں، اور اقوام متحدہ میں اور امریکہ کے جا کے یہ کہ جنگ رکواؤ۔ تو یہ تو بظاہر ایک پاکستان کی فتح ہی ہے، الحمدللہ۔ کچھ داغ دلے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، کشمیر آزاد ہو سکتا تھا۔ یہ موقع آپ نے ضائع کر دیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا آپ اور معاملہ کرتے، آگے بڑھتے تو کشمیر تک آگے پہنچ جاتے، تو پھر اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر ان کو بٹھاتے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، جب ایک چیز شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اینڈ تک اس کو لے کے جانا چاہیے۔ ادھوری جنگ چھوڑ دینا یہ بہت بڑی کمزوری سمجھو، یا اس کو یعنی بیوقوفی سمجھو۔ جس طرح جنگ احد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافر حالانکہ تقریباً جیتی ہوئی جنگ تھی، اس جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ کیوں اس طرح معاملہ کیا، اور آگے جا کے ان کو احساس بھی ہو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور پھر پلٹنے بھی لگے تھے، اور نبی علیہ السلام کو بھی احساس ہو گیا کہ پلٹیں گے پھر۔ تو پھر اس کے بعد جب جارحانہ انداز مسلمانوں کو دیکھا تو پھر وہ واپس چلے گئے۔
تو اس میں سے ایک جنگی نقطۂ نظر سے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جیتی جنگ جو ہو تو اس کو حضور ہی چھوڑ کے کبھی بھی مت جاؤ، بالکل اس کے اینڈ تک اس کو پہنچاؤ۔ تو یہ کم از کم اگر پورے انڈیا تک کبھی معاملہ نہ جاتا تو کشمیر بالکل آزاد ہو جانا تھا۔ یہ موقع بہرحال گنوا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا۔ تو جو موقع ہاتھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ اب اگر کسی کی موت ہو جاتی اس طرف سے، اگر وہ یعنی کسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چونکہ سارے مکس اپ ہو جو ہمارے بھی، کوئی رافضی ہیں، کوئی بریلوی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، حتیٰ کہ قادیانی بھی اور کیا نام ہے سکھ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ملک کے لیے لڑتے ہوئے اگر آپ مارے جائیں گے، عقیدہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ جنت تو نہیں جا سکیں گے۔ تارا سنگھ تو جنت نہیں جا سکے گا، یا اور جو قادیانی ہیں اس کے اندر وہ جنت کبھی نہیں جا سکیں گے، اور یا جو دوسرے جو قبر پرستی کے شرک کے اندر ہے، پیر پرستی کے شرک کے اندر ہے، تو جتنا مرضی وہ تخمے لیں پاکستان سے یا کسی پوری دنیا سے، پوری دنیا ان کی مہارت کی تعریف بھی کرے، لیکن وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری قوم، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، کہ غور کرو کہ معاملہ بگڑا کہاں سے ہے۔ تو یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ توحید کا پرچم لہرایا اور اے مرد مجاہد جاگ ذرا، تو توحید کا پرچم لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑو۔ یہ جو مورتیاں آپ کی قبروں کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں، درباروں کی شکل میں، پٹاروں کی شکل میں، اور پیر جو پوری طرح سجدے کرا رہے ہیں، پھر تعویذ گنڈا، پھر امام زامن، پھر یا علی مدد، پھر یا رسول مدد، پھر 11ویاں، پھر 10 محرم کی شربت، پھر گھوڑے کی پوجا، یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ یہ توحید تو نہیں ہے، یہ توحید کا پرچم لہرایا ہوا ہے بتائیے، مزاروں کے اوپر، بتوں کے اوپر، مورتیوں کے اوپر۔ تو اپنے بتوں کو دفاع کرنا اور دوسروں کے بتوں کو توڑنا، یہ اللہ کے نزدیک بت شکنی نہیں ہے۔ بت شکن وہ ہے جو اپنے بت سے توبہ کرے۔ یہ مدینہ ریاست بنی تھی، اس پر میں زور دیتا ہوں ہمیشہ کہ مدینہ کی ریاست بنانے والوں نے پہلے اپنا عقیدہ درست کیا تھا، 13 سال ماریں کھائی تھیں اور ہاتھ کو روکے رکھا تھا، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پھر کہا آگے بڑھو، آپ جو پیچھے ہٹے گا اس کی خیر نہیں ہے، جو پیٹھ دکھائے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ سورہ صف کی جو آیت ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح لڑتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو اس کی تشریح آج کل کے یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ مومن جب لڑے ہیں تو گویا یہ سیسا پلائی دیوار تھے، یہی اللہ کے محبوب ترین ہے۔ تو یہ معاملہ نہیں، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ کی مسجدیں تو وہ بنائیں جو اللہ پر ایمان رکھیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں، ان کو کیا کام ہے؟ لیکن مولویوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ جو مسجدیں بناتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدیں بنائیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ درباروں کے پجاری نہیں ہوتے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والے نہیں ہوتے، وہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام پر تھوکتے ہیں، وہ خالص مومن ہوتے ہیں۔ پورا ایک تاریخ ہے، پورا ایک ہمارا سٹرکچر بنا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کس طرح اٹھے تھے، صحابہ کرام کس طرح اٹھے تھے اللہ کے بندوں۔ اگر یہ انداز بھی آپ کے اندر آ جائے تو پھر آیتیں پڑھنے کا مزہ آ جائے، پھر آیتیں جو فٹ کی جاتی ہیں وہ پورے ماحول کے اوپر فٹ ہو جائیں۔ ابھی شرک کے ساتھ بھی ہو اور پھر آیتیں وہ پڑھی جائیں جو صحابہ کرام کے لیے تھی، جو مخلص مومنوں کے لیے تھی، پھر جنت کی وہ بشارتیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کے لیے رکھی ہیں۔ تو شرک کرنے والے تو جنت نہیں جا سکیں گے، چاہے وہ مورتی کا پجاری ہے، چاہے قبر کا پجاری ہے، چاہے پنڈت کا پجاری ہے، چاہے مولوی اور خطیب کا پجاری ہے۔ یہ ایک ہی معاملہ ہے، وہ کھڑے بت کی پوجا کرتا ہے، یہ لٹا کے پوچھتے ہیں۔ ہندو خود کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، یہ سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ایک ہندو نے، اس نے کہا کیسے کہتے ہو تم مورتی پوجا نہیں کرتے ہو، تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو قبر کے اندر، بابا جی تو تمہارا ہے، یہ تمہاری مورتی ہے۔ اور موتی جواہر لال نہرو نے بھی یہی بات کہی تھی، کہتا تھا کہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ شاید 2 قومیں نہ ہوں، لیکن جب میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں یہ ایک قوم ہے۔ تو اس نے کیوں یہ کہا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمان مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور اتنی اتنی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، وہاں لنگر اور بھنڈارا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ ان کو سمجھ دے میرے بھائیوں کو۔ بہرحال یہ بہت بڑا دھوکہ دیں گے، یہ کبھی اپنے وعدے پر کام نہیں رہیں گے، یاد رکھیے، پھر تمہارے اوپر وار کریں گے، اور تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ کیوں ہم رک گئے تھے، نہیں رکنا چاہیے تھا، تھوڑا سا اور آگے جانا چاہیے تھا۔ پوری طرح ان کو جو ہے ایک مضبوط معاہدے کے اوپر، اب اگر جنگ بندی اگر بالفرض ہو بھی جائے تو بتائیے کیا کھویا کیا پایا۔
تو جنگ بندی اس صورت میں ہونی چاہیے تھی کہ کشمیر آزاد ہو جاتا، اور بالکل چانس تھا، اللہ جانتا ہے اس چانس کو آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ بہرحال میرا تجزیہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہرحال پھر بھی خیر کی امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ایمان خالص مل جائے، توحید کی طرف آ جاؤ، تو یقین کیجیے سارے پھر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔